17 अगस्त को जो सैलाब आया उसने ये तबाही फैली है। लोगों ने अपने घरों की छतें भी निकाल ली हैं इस खौफ और हिरास की वजह से कि भाई छत भी जा रही है, मकान भी जा रहा है, सामान भी जा रहा है। एक दरख्त नज़र आ रहा होगा आपको इस पानी के दरमियान में, वहाँ तक ये बस्ती थी बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौसा शरीफ जल्लू वाली ये जगह है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। मज़ीद तफसील इसकी मौलाना सुहेल तैयब साहब जामिअतुर रशीद कुल्लियतुल फ़ुनून के ये पास आउट हैं, फाजिल हैं। इनकी वीडियो बड़ी जज्बाती वीडियो आपने कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, वो देखी जब मस्जिद में जुमे का ग़ालिबन वो खुतबा था जब आप बात कर रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने इस इलाके की तर्जुमानी की और लोगों में एक बेदारी की लहर दौड़ाई, यकीनन वो बड़ी काबिल सताइश थी। हम आज इनके साथ हैं, यहाँ इनके इलाके में मौजूद हैं। पीछे ताहद निगाह पानी है, ये पानी नहीं था यहाँ घर थे, अब पानी है। तफसील क्या है मौलाना सुहेल तैयब साहब से पूछेंगे कि मौलाना ये थोड़ा सा बताएं, ये जो तबाही यहाँ नज़र आ रही है। ये 14 अगस्त वाले दिन हमारे पास जो सैलाब आया वो बड़ा ख़तरनाक सैलाब था। उसकी वजह से जो हमारा हिफाजती बंद था वो टूट गया, ख़त्म हो गया, जो स्टड थे वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 17 अगस्त को जो सैलाब आया उसने ये तबाही फैली है। ये जो आप पीछे पानी देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि ये पानी नहीं है, ये घर थे लोगों के। यहाँ पर महल्ला आबाद था, यहाँ पर बिजली थी, ट्रांसफ़र यानी सारा कुछ था। पानी सब कुछ इनका बहा के ले गया। इनके घर नहीं है और सामान भी बहा के ले गया। उससे बढ़कर जो चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना लोग ऐसे खौफ व हिरास में आए कि उनकी सब कुछ चली गई। तो खौफ व हिरास की वजह से ये पीछे आप देखेंगे ना, लोगों ने अपने घरों की छतें भी निकाल ली हैं इस खौफ व हिरास की वजह से कि भाई छत भी जा रही है, मकान भी जा रहा है, सामान भी जा रहा है। तो उससे अच्छा है हम अपना सामान निकाल लें। इन बेचारों ने सामान निकाला, 200 घर ख़त्म हो गया, 200 घर। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है जब भी कोई सैलाब आ रहा होता है तो पहले से कुछ ना कुछ तो इंतज़ामिया या लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि एक सैलाब करेला है, कटाव पड़ेगा, तो कोई पहले से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मौका नहीं मिला? अच्छा नहीं, इसमें जो ना ये मुस्तकिल वो है हमारा ताला है, यहाँ से पानी जाता है। हमें किसी किस्म का हुकूमती या ऑफिशियली ये अलर्ट नहीं था कि इतना बड़ा रेला आएगा और आपके 200 घर बहा के ले जाएगा। हमें तो हम फ़ोन करते हैं ऊपर पहाड़ में, पूछते हैं भाई कितना पानी आ रहा है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा पानी आ रहा है। हमने कहा पहले भी आता है, वहाँ दूसरी तरफ पानी जो है ना बहता है तो वो भी पहले की तरह चला जाएगा। हुकूमत की तरफ से अलबत्ता कोई किसी किस्म का अलर्ट नहीं था। अलबत्ता हम उससे पहले हुकूमत को चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेहरबानी करो, आप हमारे स्टड कमज़ोर हैं। हम पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा हिफाजती बंद दे दो, थोड़ा सा कोई मशीनरी दे दो, हम दूसरी तरफ इसका रुख मोड़ लें पानी का। अगर ये सारा कुछ हुकूमत कर लेती तो इतनी बड़ी तबाही जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी तबाही ना होती। ये पीछे आप अगर देख सकें एक दरख्त नज़र आ रहा होगा आपको इस पानी के दरमियान में, वहाँ तक ये बस्ती थी बता रहे हैं और उससे भी आगे तक की। ये अब कुछ नहीं है यहाँ, ये सारे मकानात इस पानी की नज़र हो गए हैं। अच्छा मौलाना सुहेल साहब ये बताएं कि मीडिया, सबसे पहले मैं मीडिया की बात करता हूँ कि मीडिया पे कोई आवाज़ नहीं है आप हज़रात की। ये तो आपकी इनफरादी तौर पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप क्या इसका सबब समझते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रहा? आप देखें कि हम पिछले 1 हफ्ते से 8 दिन हो गए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यहाँ आप पूरा तौसा विज़िट करके आए कि लोगों के घर गिर गए हैं, लोग जो है ना यहाँ पे मर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है शहबाज गिल की शेव कितनी बड़ी हुई है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मरियम नवाज़ कहाँ पे जा रही है, वज़ीर आला साहब कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या। उसको फुर्सत ही नहीं है ये दिखाने के लिए कि ये कीड़े मकोड़े नहीं, इंसान है, मर रहे हैं, इनके घर, यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल। और जब हमने इनफरादी तौर पर अपने तौर पर कोशिश की मेन स्ट्रीम मीडिया से, कुछ दोस्तों की मार्फत से उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें कहा कि हमारे ऊपर पाबंदी है, हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, 40 सेकंड दिखा सकते हैं, आधा मिनट दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आपके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम आपको नहीं दिखा सकते कि हमारे ऊपर पाबंदी है। अगर मीडिया हमें दिखाता तो वज़ीर आला साहब भी जाग जाते, अगर मीडिया हमें दिखाता तो वज़ीर आज़म साहब भी जाग जाते। ये जितना अगर मीडिया आकर यहाँ पे प्रोग्राम करता तो ज़रूर हमारा कोई ना कोई हल निकलता। बिल्कुल।
اچھا کیوں نہیں آپ سمجھتے ہیں، کوئی آپ کی بات ہوئی ہوگی لوگوں سے، حکومت بہت زیادہ متوجہ نظر نہیں آتی یہاں پہ، اس کے کیا آپ کو کیا سبب نظر آتا ہے؟ اب دیکھیں، آپ یہ 8 دن ہو گئے، آپ یہ دیکھیں قیامت گزر گئی ان کے اوپر، آج کے دن تک ان کے پاس کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا، اے سی نہیں آیا، ڈی سی، کمشنر، کوئی بھی نہیں آ رہا کہ یہاں پہ بھی انسان رہتے تھے ان کے ساتھ اشک شوئی کے لیے چلے جائیں۔ یہ جو پیچھے لوگ گھر سے اپنا سامان نکال رہے ہیں تو وہ خوف و ہراس کی وجہ سے نکال رہے ہیں۔ کوئی ان کے پاس آ جاتا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت سے ہیں، ہم آپ کو تسلی دلا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کو بعد میں بند اور یہاں پہ سپر ڈال دیں گے، آپ یہاں مطمئن ہو کر اور تسلی سے رہیں۔ جب یہ لوگ خوف و ہراس میں ہیں، ڈر میں ہیں، تو یہ ڈر کی وجہ سے اپنا سارا کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ ابھی ڈرون فوٹیجز میں آپ کو دکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرے ہوئے ہیں، یہ بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے نہیں گرے، لوگوں نے خود اپنا سامان نکال کے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے پہلے وہاں توسہ شریف میں کہ جس طرح سیلاب گھروں میں گھسا اور لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، جمع پونجی، لوگوں کے بنے ہوئے جہیز سب برباد ہو گیا، تو لوگ یہاں سے خود ہی چلے گئے اور کوئی ان کو سنبھالنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا۔ مولانا سہیل صاحب جس طرح بتا رہے ہیں، ابھی اس وقت یہاں متاثرین کی تعداد کیا ہے اور کس طرح آپ ان کو کون سنبھال رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کیسے ان کو آپ ان کی سیکیورٹی کیسے ممکن بنائی ہوئی ہے؟ یہاں پہ تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق جو ہم نے لسٹیں بنائی، 200 سے زائد خاندان جو ہے متاثر ہے، ان کا گھر بالکل ختم ہو گیا۔ اس میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جن کا اس گھر اور اس زمین کے علاوہ کسی جگہ پر 1 فٹ بھی جگہ نہیں تھی، تو وہ بیچارے اب یہاں سے اٹھے ہیں، تو اب پرائیویٹ طور پر اور سمجھیں اپنے طور پر کچھ تنظیمیں بھی آ رہی ہیں، کچھ رفاہی ادارے بھی آئے، ہمارے اساتذہ بھی آئے، ہمارا جامعہ بھی آئے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے ان کو دوسری جگہ پر، دوسری بستی میں لوگوں کے گھروں کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ حکومت کا کام تھا کہ حکومت آتی، ان کو کوئی خیمہ بستی بسا کر دیتی، انہیں کوئی چھت دیتی، انہیں کوئی کھانا دیتی، وہ نہیں کیا حکومت نے۔ دوسرے نمبر پر کھانا، صاف زیر 600-700 لوگ جن کا گھر بھی بہہ گیا، سامان بھی چلا گیا، برتن بھی چلے گئے، گیس اور لکڑی بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کہاں سے کھانا پکائیں؟ تو 8 دن ہو گئے ہیں، ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تقریباً ہم جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، 600-700 لوگوں کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، تو کم از کم 4000 لوگ متاثر ہوئے ہیں یہاں سے، تو ہم ان میں سے 600-700 لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یا کسی طرف سے کہیں سے بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ پاک ایڈ بھی آج ہے ہمارے ساتھ، اور جامعۃ الرشید کے دیگر علاقوں کے فضلاء کرام بھی ان کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ سے بہت کام ہو رہا ہے توسہ شریف میں بھی، اور یہاں آپ کے پاس پہلے خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ اور دیگر ٹرسٹ بھی آئے۔ فاروق حسین شاہ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ صورتحال تو آپ نے سن لی، آپ کیا یہاں پہ فوری طور پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے، اور جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے آپ کا کیا پلان ہے؟ کافی تشویشناک صورتحال ہے یہاں پر، تو بالکل یہ ساتھی بتا رہے ہیں، تو یعنی بارش کا آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا کہیں گھر وغیرہ تھے، یا اتنی بڑی تعداد میں جیسے بتا رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ تشویشناک حالت ہے ان لوگوں کی۔ اور اس میں جو ہے نا جو کرنے کا کام ہے وہ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو مولانا نے بتایا کہ بھئی ان کے پاس تو کوئی زمین وغیرہ بھی نہیں بچی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو سب سے بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنے کا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے کسی زمین وغیرہ کا انتظام کیا جائے، اور ابتدائی طور پہ تو یہ کیا جائے، اور مزید یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی گھر وغیرہ بھی کی بھی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے تو وہ کیا جائے، جو اصل کرنے کا کام ہے۔ یعنی بالکل ابتدائی درجے میں تو یہ ہے کہ بھئی زمین الاٹ ہو ان کو کچھ، یعنی 5 مرلے 4 مرلے جو بھی کوئی کر سکتا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور دوسرا فیز اس کا یہ ہے کہ بھئی ان کو گھر بنا کے دیے جائیں، جو یہ باقی جہاں مولانا نے کہا کہ بھئی وہاں پر یہاں کے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، تو جہاں شفٹ ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان حضرات کے علم میں ہوں گے کہ بھئی ان کی شفٹنگ کہاں ہوئی ہے، تو وہ جو فیملی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ان کو جو ہے نا خشک راشن وغیرہ دیا جائے، اور اس صورت میں ان کو سپورٹ دیا جائے، کچھ کیش کی صورت میں کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے مولانا سے کہا تھا، ہمارے جو مولانا جمیل صاحب ہیں، کہ ادھر جلولائی وغیرہ میں جو ہے نا کچھ پکے پکائی کی ترتیب بنائیں، اور انشاءاللہ اب تو مزید بھی جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں اس قسم کی ضروریات ہیں، اور کہ بھئی زمین کی الاٹمنٹ ہے، گھر ہے، اور اس کو فیملی سپورٹ کر رہی ہے، ان کے لیے راشن وغیرہ کی فراہمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اس کو اپنی کمپین کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اور مولانا سہیل صاحب،
ساتھ ساتھ ہم تو انشاءاللہ، اور جامعہ ایک ویسے بھی ہمارا بڑا تعلق ہے ایز اے ساتھی کے، اور ایک جامعہ کے کولیگ کے طور پر بھی، اسٹوڈنٹ کولیگ کی بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس یہ جو مصیبت ہے اس سے جلد نجات عطا فرمائے، اور آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اور باقی دوا تو آپ بھی کر رہے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں جو کر سکے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آواز، اور آپ نے کھل کے بتا دیا ہے، امید ہے آپ کی آواز پہنچے گی. مزید آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، بس ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ یہ اس کا حفاظتی بند، ابھی پانی بہت کم ہو گیا ہے، کل سے پرسوں سے اگر حکومت ہمیں ہیوی مشینری دیتی ہے پانی کا رخ دوسری طرف موڑا جا سکتا ہے. ورنہ دوسری طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ جگہ گر گئی تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 200 گھر گر گئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2000 گھر گر گئے. یہ پوری، اللہ نہ کرے، یہ پوری کی پوری بستی بھئی تباہ ہو گئی. ابھی بھی خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ درخواست کرتا ہوں حکومت سے، حکومتی نمائندوں سے کہ وہ یہاں کا وزٹ تو کریں. ارے اللہ کے بندے، فوٹو سیشن کے لیے آ جاؤ، کسی کی اشک شوئی کے لیے آ تو جاؤ، دیکھ تو لو یہاں پہ انسان یہاں پر انسانوں کا نقصان ہوا ہے، یہاں پہ انسان رہتے تھے وہ بے گھر ہوئے ہیں. آ تو جاؤ، دیکھ تو لو ان لوگوں کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد وہ ضرور تشریف لائیں. بہت شکریہ جی، اور امید ہے کہ آپ کے کانوں پہ تھوڑی سی جوں رینگے گی، اس سے زیادہ کی امید ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بعید نہیں ہے. تو بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے نظرات کو. جو تعاون آپ کے ساتھ اکاؤنٹ ڈیٹیل شیئر ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ، ہم یہاں موجود ہیں آپ کے انشاءاللہ. ان جو رقوم آپ بھیجیں گے ایک ایک روپے کو بڑی ترتیب اور بڑی دیانتداری کے ساتھ، یہ جامعۃ الرشید کی ٹیم ہے یہاں، اور جامعۃ الرشید کے ساتھ متعلقین جتنے ہیں وہ ان اداروں کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ جو ممکن ہوا کام ضرور کریں گے، اور آپ کی امیدوں پہ ضرور پورا اترنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.